ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے، اور اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ بس مختصر الفاظ میں اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العزت نے آپ کو بہت کمال اور بڑی رفعتیں عطا فرمائیں۔ آپ کی فصاحت و بلاغت اللہ کی عطا سے اس قدر ارفع و اعلیٰ رہی ہے کہ جو بات لوگ گھنٹوں میں لوگوں کے دلوں میں اتار نہیں سکتے، وہ حضرت رومی کے اشعار ہوں یا آپ کے قلم سے لکھے ہوئے عنوان ہوں، مضامین ہوں، صرف 2 مصرے انسان کے دل کو اس طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں کہ اگر کسی کو 5 گھنٹے بھی سمجھایا جاتا تو شاید وہ 5 گھنٹے کی بات اس کے دل پہ اثر نہ کرتی، لیکن حضرت رومی کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ ان کی وہ فصاحت و بلاغت، ان کی وہ متانت، وہ جاذبیت لفظوں کی اس طرح دلوں کے اندر اترتی ہے کہ بس اللہ کا کرم ہی ہے آپ کی ذات والا صفات پر۔ حضرات، آپ فرماتے ہیں کہ دیار مصر میں ایک علاقہ ہے، وہاں کی عوام کا اپنا بنایا ہوا ایک قانون ہے، کسی بادشاہ کا بنایا قانون نہیں ہے، کسی منتری اور کسی نیتا کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، بلکہ عوامی قانون ہے جسے عوام نے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ بادشاہوں کے لیے بنایا۔ فرماتے ہیں کہ اس علاقے کا قانون یہ تھا کہ وہ سال کی پہلی تاریخ کو ایک جزیرے پہ جاتے ساحل کے کنارے اور کشتی پر آنے والے پہلے انسان کو پکڑ لیتے۔ اب وہ پڑھا لکھا ہوتا، کچھ جاننے والا ہوتا یا نہ ہوتا، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا، بس جو کشتی سے پہلے اترتا اس کے گلے میں ہار ڈال کے اور اس سے کہتے کہ اب سے تم ہمارے بادشاہ ہو، اب سے تم ہمارے حاکم ہو، اب سے تم اس سلطنت کے سلطان ہو۔ ہر آنے والا خوشی میں پاگل ہو جاتا کہ مجھ جیسا ان پڑھ، مجھ جیسا تجارت کرنے والا تاجر، مجھ جیسا مزدوری کرنے والا مزدور، اسے علاقے کا سلطان بنایا جا رہا ہے، اسے ایک ریاست کا سلطان بنایا جا رہا ہے، اسے بادشاہت کے تختے پر بٹھایا جا رہا ہے۔ وہ خوشی میں گم ہو جاتا۔ پھر وہ اہل علاقہ کہتے کہ ہم آپ کو بادشاہ تو بنا رہے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ وہ شرط یہ کہ 1 سال کے بعد ہم تمہارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنائیں گے، تمہارے پاؤں میں بیڑیاں پہنائیں گے، اور پھر تمہیں اس ساحل کے دوسری طرف، اس جزیرے کے دوسرے کنارے پر ایک بھیانک، دہشت زدہ، خوف زدہ جنگل ہے، جہاں موذی جانوروں کا بسیرا ہے، جہاں کانٹے دار درخت ہیں، اس جنگل میں تمہیں پھینک آئیں گے۔ پھر ہم سال کی پہلی تاریخ کو اپنا کوئی نیا بادشاہ منتخب کر لیں گے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ حضرت رومی کتنا اچھا پیغام خوبصورت لفظوں کے ساتھ امت کو عطا فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کا جو معمول تھا وہ معمول چلتا رہا۔ ہر آنے والا اس خوشی میں سب بھول جاتا تھا کہ سال کے بعد میرا انجام کیا ہوگا، 1 سال گزر جانے کے بعد میرے ساتھ معاملہ یہ لوگ کیا کریں گے، مجھے موذی جانوروں کے حوالے کریں گے، مجھے کانٹے دار جنگل میں پھینک کر چلے آئیں گے، جہاں نہ سبزہ ہے،
نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی کنواں ہے، اس جنگل میں مجھے تنے تنہا چھوڑ کے واپس چلے آئیں گے، میرا وہاں پہ گزارا کیسے ہوگا، وہاں میری گزر بسر کیسے ہوگی؟ حضرت رومی فرماتے ہیں وہ لوگ دنیاوی سلطنت میں اور دنیاوی مال میں، دنیاوی شہرت میں، دنیاوی لہو و لعب میں اتنا گم ہو گئے، اتنا مدہوش ہو گئے کہ انہیں آنے والا انجام نظر نہیں آیا۔ وہ 1 سال تک گناہ میں مبتلا رہتے، وہ 1 سال تک جس طرح بادشاہ اپنی زندگی گزارتا ہے عیش و عشرت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہے۔ فرماتے 1 سال ایسا آیا کہ سال کی پہلی تاریخ کو ایک تاجر کشتی سے اترا، علاقے کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کے گلے میں ہار ڈالنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کے بعد تو میرا بادشاہ ہے، تو اس ملک کا سلطان ہے، تو اس ریاست کا بادشاہ ہے۔ اب وہ آنے والا تاجر کہتا ہے تمہارے دماغ تو ٹھیک ہیں، تم ہوش میں تو ہو، تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، تم جانتے ہو میں کہاں سے آیا ہوں، نہ تمہیں میرا نام پتا ہے، نہ تمہیں میری سکونت پتا ہے، نہ تمہیں میرے بارے میں کوئی آشنائی ہے، ایسے کیسے میں تمہارا بادشاہ ہوں، ایسے کیسے تم مجھے اپنا سلطان بنا سکتے ہو، ایسے کیسے تم مجھے اپنا حاکم بنا سکتے ہو؟ اب وہ علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے، یہ ہمارا قانون ہے، یہ ہمارا طریقہ رہا ہے کہ ہم سال کی پہلی تاریخ کو اس کنارے پہ آتے ہیں اور جو بھی انسان پہلا آنے والا ہمیں نظر آتا ہے ہم اسے اپنا سلطان مان لیتے ہیں، ہم اسے اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں، ہم اسے اپنا حاکم مان لیتے ہیں۔ اب تم پہلے نظر آئے، اب تم ہی ہمارے حاکم ہو، تم ہی ہمارے سلطان ہو۔ اس نوجوان نے کہا میں کوئی امور سلطنت سے واقف نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ ایک بادشاہ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، میں نہیں جانتا کہ ایک حاکم کی کیا ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں، مجھے کچھ نہیں پتا ہے، میں نہیں تمہارے لائق ہوں، میں نہیں بادشاہ بننے کے لائق ہوں۔ اب وہ لوگ کہنے لگے اے جوان تو اپنی مرضی سے بنتا ہے تو بن، نہیں تو ہم تیرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کے بھی اپنا بادشاہ بنا لیں گے، ہم تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال کے بھی تخت پہ بٹھائیں گے، تو مان یا نہ مان اب تو میرا بادشاہ ہے، اب تو ہمارا سلطان ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا ٹھیک ہے میں تمہارا سلطان ہوں تو میری کچھ باتوں کو مانو گے، میری کچھ کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرو گے؟ وہ لوگ کہنے لگے ہر بات مانی جائے گی، لیکن جو یہاں کا قانون ہے اس قانون میں تمہاری کوئی مداخلت گوارا نہیں کی جائے گی، اس قانون میں تمہاری کوئی دخل اندازی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس نے کہا میری بات تو مانی جائے گی، میں جو چاہوں گا ویسا کیا تو جائے گا، میں آپ کے قانون میں جو بنا ہے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کروں گا۔ کہا پھر ٹھیک ہے، گئے تخت پر بٹھایا۔ اب جو آنے والے پہلے آتے تھے وہ بادشاہ بننے کے لالچ میں، سلطان بننے کے لالچ میں آخر میں ہونے والا انجام بھول جاتے تھے۔ اس سے بھی کہا کہ سنو ہم بادشاہ تو بنا رہے ہیں لیکن 1 سال کے بعد سال کی آخری تاریخ کو تمہارے پیروں میں تمہارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالیں گے، تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈالیں گے اور تمہیں اسی جنگل میں پھینک کر آئیں گے جہاں تم سے پہلوں کو ہم نے پھینکا ہے، جہاں تم سے پہلوں کو ہم نے ڈالا ہے۔ اب وہ بادشاہ جو پہلے آتے تھے سلطان بننے کی لالچ میں انجام بھول جاتے تھے، یہ آنے والا آیا، یہ کہنے لگا کہ مجھے حکومتی لوگ بلائے جائیں، میرے سامنے پیش کیے جائیں، سارا نظام سلطنت آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا۔ اب وہ تخت پر بیٹھ کر چین سے بیٹھا نہیں، وہ تخت پر بیٹھ کر آرام سے سویا نہیں، وہ تخت پر بیٹھ کر عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارتا رہا، بلکہ بیٹھ تو گیا تخت پر لیکن اسے سال کے آخر میں ہونے والے انجام کی فکر تھی۔ اسے یہ خیال تھا کہ 1 سال کے بعد مجھے اس تخت سے اٹھا کے ان جھاڑیوں میں پھینک دیا جائے گا، مجھے 1 سال کے بعد اس بادشاہت کے تخت سے اٹھا کے ان کانٹے دار درختوں والے جنگلوں میں ڈال دیا جائے گا، نہ جہاں پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کوئی عمارت ہے، بلکہ وہاں موذی جانوروں کا بسیرا ہے جن کی خوراک اگر میں بن
بن گیا تو میری ہڈیاں بھی نظر نہیں آئیں گی کسی کو۔ اللہ اکبر۔ اب وہ اس تخت پر بیٹھ کر سال کے آخر میں آنے والے دن کی تیاری کرنے لگا، کہنے لگا نظامی بادشاہی لوگوں کو بلایا جائے، نظامی لوگوں کو بلایا جائے، انتظامیہ کو بلایا جائے۔ کہا مجھے کمانڈر کی فوج چاہیے، مجھے بلدیہ کا نظام چاہیے، مجھے مالی چاہیے، مجھے معمار چاہیے۔ کہنے لگے کیا کرنا ہے؟ کہا وہ جو درخت، وہ جو جنگل ہے جہاں تم ایک سال کے بعد بادشاہوں کو ڈال دیتے ہو، میں ان لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ یہ سارے کمانڈر، یہ سارے حکومتی لوگ اس جنگل میں جائیں اور وہاں جتنے بھی موذی جانور ہیں، وہاں جتنے بھی انسان کو نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، سب کو قتل کر دیں، سب کو مار دیں، یہ جنگل کو صاف کر دیں۔ پھر کہا کہ مالیوں کو بلایا جائے، مالی بلائے گئے۔ کیا حکم ہے؟ تمہارے لیے حکم یہ ہے تم اس جنگل میں جاؤ، وہاں جتنے بھی کانٹے دار درخت ہیں، وہاں جتنے بھی تکلیف دار درخت ہیں، ان درختوں کو کاٹ دو، اس جنگل کو صاف کر دو۔ انہیں بھی حکم دے دیا گیا۔ پھر کہا گیا معمار کو بلایا جائے، حاضر ہو گئے۔ کیا حکم ہے بادشاہ؟ اس جنگل میں جاؤ جہاں کوئی گھر نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، اس محل میں جاؤ، اس جنگل میں جا کے خوبصورت عالی شان محل بناؤ، اس جنگل میں جا کے پانی پینے کے لیے کنویں کھدواؤ، وہاں کنووں کا انتظام کرو، وہاں طرح طرح کے پھلوں والے خوبصورت درخت لگاؤ۔ اب یہ بادشاہ بیٹھ تو گیا تخت پر، بن تو گیا سلطان، بن تو گیا حاکم، بن تو گیا شہنشاہ، لیکن یہ عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزار رہا ہے۔ یہ سال کے آخر میں آنے والے دن کی فکر سے ستا رہی ہے۔ یہ بادشاہ بن کے کوئی یہ دنیاوی کاموں کے چکر میں رب رسول کو ناراض نہیں کر رہا ہے۔ حضرت رومی فرماتے ہیں کہ جب سال کا آخر دن آیا، معمول کے مطابق، قانون کے مطابق پورا علاقہ آ گیا، ہتھکڑیاں ہاتھوں میں ہیں اور بیڑیاں ہاتھوں میں ہیں۔ اب بادشاہ کے محل میں آئے، بادشاہ سے کہنے لگے بادشاہ تیرا سال پورا ہو گیا، تاریخ پوری ہو گئی، اب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی اور تجھے اسی کانٹے دار درخت میں، جنگلوں میں پھینک دیا جائے گا، اسی بھیانک جنگل میں ڈال دیا جائے گا۔ اب وہ بادشاہ کہنے لگا کہ میں نہیں ڈرتا تمہاری ہتھکڑیوں سے، میں نہیں ڈرتا تمہاری بیڑیوں سے۔ کہا پہلے جو آتے تھے وہ تو ڈر جاتے تھے، پہلے جو آتے تھے وہ تو رونے لگ جاتے تھے۔ کہا جو پہلے آتے تھے انہیں انجام کی فکر نہیں تھی، مجھے انجام کی فکر تھی۔ میں نے اس جنگل میں جانے سے پہلے وہاں جانے کی تیاری کر لی ہے۔ حضرت رومی فرماتے ہیں کہ جب اس کے ہاتھوں میں درخت، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جانے لگی تو اس نے بسد شوق اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیا کہ ڈالو ہتھکڑیاں میرے ہاتھوں میں، ڈالو بیڑیاں میرے پیروں میں۔ میں جانتا ہوں جس خوف زدہ جنگل کو تم خوف زدہ اب بھی مانتے ہو، وہ اب خوف زدہ نہیں رہا، بلکہ میں نے اس تخت پر بیٹھ کر اس میں خوبصورت محل بھی بنوا لیے ہیں، اس میں کنویں بھی کھدوا لیے ہیں، اس میں پھولوں کے درخت بھی لگوا لیے ہیں، اس میں پھلوں کے درخت بھی لگوا لیے ہیں۔ اب وہ دہشت کی جگہ نہ رہی، اب وہ خوف کی جگہ نہ رہی، اب وہ پریشانی اور گھبراہٹ کی جگہ نہ رہی۔ حضرت رومی فرماتے ہیں یہی فرق ایک مومن اور ایک فاسق و کافر کی زندگی کا ہوتا ہے۔ اللہ زندگی مومن کو بھی دیتا ہے، زندگی کافر کو بھی دیتا ہے۔ کافر اس دنیا میں آ کے آنے والی زندگی کو بھول جاتا ہے اور مومن اس دنیا میں رہ کر بھی اپنی قبر کو بھولتا نہیں ہے، اپنی آخرت کو بھولتا نہیں ہے، اپنے ہونے والے انجام کو بھولتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ملک الموت ایک کافر و فاسق کی روح نکالنے آتے ہیں تو وہ ڈر جاتا ہے، وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ ہائے افسوس ابھی میں نے کیا کیا ہے، ہائے افسوس ابھی میری عمر کیا ہے، اتنی جلدی کیوں روح لینے آ گئے، اتنی جلدی مجھے قبر میں لے جانے کے لیے کیوں آ گئے۔ وہیں پر ایک مومن جب فرشتے اس کی روح نکالنے آتے ہیں تو وہ مومن بسد شوق فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم نے آنے میں دیر کیوں کر دی، ہم تو تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ تم کب آؤ گے، کب ہمیں کفن میں لپیٹا جائے گا، کب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا، کب مدینے والے کا دیدار کرایا جائے گا، کب آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا کا دیدار کرایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت رومی فرماتے ہیں آپ کے فرمانے کا انداز کیا خوبصورت ہے، کہتے ہیں ایک کافر یعنی ایک گناہگار، ایک
فاسق اور ایک مومن کی زندگی کا عالم ہی یہی ہوتا ہے کہ مومن دنیا میں رہتا تو ہے لیکن اسے آخرت کی فکر رہتی ہے، وہ رہتا تو دنیا میں ہے لیکن اسے قبر کی فکر رہتی ہے، وہ رہتا تو دنیا میں ہے لیکن اسے کل کے ہونے والے انجام کی فکر رہتی ہے، لیکن وہیں پر ایک گنہگار ہے، ایک فاسق ہے، ایک کافر ہے، وہ اس دنیا میں آیا تو دنیا کی عیش و عشرت میں اس طرح گم ہو گیا کہ نہ اسے قبر یاد رہی، نہ اسے آخرت یاد رہی، نہ اسے اللہ کا عذاب یاد رہا، نہ اسے قیامت کے دن کا وہ خوفناک منظر یاد رہا، اسے کچھ بھی نہ یاد رہا، اسی طرح وہ زندگی گزارتا رہا۔ لیکن آخر وقت میں جب موت کا فرشتہ اس کے قریب آیا، اب اس نے دیکھا، اس کو دکھایا گیا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، اور دیکھ تجھے تیری روح نکل جانے کے بعد تیری روح کے ساتھ معاملات کس طرح کے پیش آئیں گے، تیرے ساتھ انجام کیسا ہوگا۔ جب وہ انسان گنہگار اپنے ہونے والے منظر کو دیکھتا ہے پھر اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ کیوں آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی؟ کیوں منہ اس کا کھلا رہ گیا؟ کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ اب میرے ساتھ انجام کیا ہوگا، اس نے دیکھ لیا کہ اب میرے ساتھ سلوک کیا کیا جائے گا، اس نے دیکھ لیا کہ اب میرے ساتھ کیسا معاملہ پیش آئے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اے فرشتوں مجھے لے کے مت چلو، میرے پاس ابھی وقت نہیں تھا کہ میں کوئی اچھا کام کرتا، مجھے وقت دے دو۔ لیکن وہ موت کا فرشتہ کہے گا اب تجھے کوئی وقت نہیں دیا جائے گا، اب تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اب چل، جتنا وقت تجھے دینا تھا دے دیا گیا، اب تیرے لیے کوئی وقت باقی نہیں رہا۔ تو پھر اس کی روح کبھی سر میں بھاگے گی، کبھی پیروں میں بھاگے گی، کبھی ہاتھ میں بھاگے گی، کبھی آنکھوں میں آ کے رکے گی۔ وہ چھپنا چاہے گی کہ کہیں سے میں فرشتوں سے چھپ جاؤں، میں کسی طرح سے بچ جاؤں، لیکن اللہ کی پکڑ سے بچ کوئی نہیں سکتا۔ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا پھر کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی دولت والا کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی شہرت والا کیوں نہ ہو، موت کے فرشتے سے کسی کی یاری نہیں چلے گی۔ موت کا فرشتہ کسی سے کوئی یاری بھی نہیں کرے گا، موت کا فرشتہ نہیں دیکھے گا تم کون ہو۔ جب وقت پورا ہو جائے گا وہ تمہاری روح کو لے کے اپنے ساتھ چلا جائے گا عالم برزخ میں اللہ کے حکم سے، پھر اللہ جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ حضرت رومی پیغام دیتے ہیں، اے امت کے لوگوں، اللہ نے تمہیں مومن بنایا ہے، تمہیں مسلمان بنایا ہے، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، یہ دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے بنائی تو ضرور گئی ہیں لیکن تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تم ان دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں بنائے گئے۔ پھر مالک و مولا میں کس کے لیے بنایا گیا؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے بندے تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا ہوں، تو میرا ہے۔ اگر تو مجھ سے پیار کرتا ہے تو میں بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں، اور تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔ میں نے تجھے پیدا اس لیے کیا تاکہ تو مجھے اپنا معبود مان اور اپنا سر میری بارگاہ میں جھکانا شروع کر دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث آدم، مسلک اعلی حضرت، خلیفہ حضور سید غیاث ملت حضرت علامہ مقاصد رضا قادری، حضرت علامہ مفتی فرزند منظری صاحب قبلہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، آمد علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، نعرے تکبیر۔ دروشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس انہی مصروں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، خون کا گارا ہے اس میں اینٹ اس کی ہڈیاں، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، یہ ٹوٹ کر ساری عمارت خاک میں مل جائے گی، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے،
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے کرم سے دولت ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔